بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارات، یہ کتاب ہے طہارات یعنی پاکیوں کے بیان میں۔ طہارتن کی جمع ہے اور اس کو تین طرح پڑھا گیا ہے: طہارت، طہارت اور طہارت۔ طہارت بضم الطاء اس پانی کو کہتے ہیں جس سے پاکی حاصل کی جائے، اور طہارت بکسر الطاء نظافت کے آلہ کو کہتے ہیں، مثلا لوٹا وغیرہ، اور طہارت بفتح الطاء ہو تو اس کا معنی نظافت ہوتا ہے۔ اس کو تین طرح پڑھا گیا ہے: طہارت، طہارت اور طہارت۔ طہارت بضم الطاء اس کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جائے، اور طہارت بکسر الطاء نظافت کے آلہ کو کہتے ہیں، مثلا لوٹا وغیرہ، اور طہارت بفتح الطاء اس کا معنی ہوتا ہے نظافت۔ یہ اس کی لغوی تحقیق ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ طہارت کہتے ہیں حدث سے پاک ہونا یا جنابت سے پاک ہونا۔ شریعت میں شرعی معنی طہارت کا ہے حدث سے پاک ہونا اور یا پھر جنابت سے پاک ہونا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو اپنے چہروں کو۔ یہ آیت دلیل ہے وضو کے فرض ہونے کی، اور عام طور پر دعویٰ پہلے ہوتا ہے، دلیل بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر دلیل کو پہلے ذکر کیا، اور اس کی چند وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تبرکن اور تیمنن ایسا کیا گیا کہ دلیل کو پہلے ذکر کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دلیل طبعاً مقدم ہوتی ہے، کیونکہ دلیل حکم کے ثبوت کے لیے موقوف علیہ ہوتی ہے اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دلیل اصل ہوتی ہے اور حکم اس کی فرع ہوتا ہے، اور اصل مقدم ہوتا ہے، اصل رتبے کے لحاظ سے فرع پر مقدم ہوتا ہے۔ یہ فرضیت وضو کی دلیل ہے۔ عام طور پر دعویٰ پہلے ہوتا ہے اور دلیل بعد میں ذکر کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر دلیل کو پہلے ذکر کیا چند وجوہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے تاکہ برکت حاصل ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دلیل طبعاً مقدم ہوتی ہے، کیونکہ جو دلیل ہے وہ حکم کے ثبوت کے لیے موقوف علیہ ہوتی ہے، اور موقوف علیہ مقدم ہوا کرتا ہے، اسی وجہ سے دلیل کو بھی مقدم کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دلیل اصل ہوتی ہے اور حکم اس کی فرع ہوتا ہے، اور اصل رتبہ کے لحاظ سے مقدم ہوتا ہے۔ ففرض الطہارت، پس وضو کا فرض، غسل الاعضاء الثلاثۃ، تینوں اعضاء کا دھونا ہے، ومسح الرأس، اور سر کا مسح کرنا ہے، بہذا النص، اس نص کی وجہ سے، والغسل، اور دھونا ہے، والغسل هو الاسالۃ، اور غسل وہ پانی بہانا ہے، والمسح هو الاصابۃ، اور مسح وہ پانی پہنچانا ہے، وحد الوجہ، اور چہرے کی حد، من قصاص الشعر الی اسفل الذقن، بال اگنے کی انتہا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، وإلی شحمتي الأذنین، اور دونوں کانوں کی لوؤں تک ہے، لأن المواجہۃ، اس لیے کہ روبرو ہونا، تقع بہذه الجملۃ، واقع ہوتا ہے اس مجموعہ کے ساتھ، وہو مشتق منہا، اور وجہ مشتق ہے اس مواجہت سے۔ فرض الطہارت، یہاں سے وضو کے فرائض بیان کرتے ہیں، اور مصنف نے وضو کے احکام کو غسل کے احکام پر مقدم کیا، اور اس کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وضو کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے بنسبت غسل کے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وضو کا جو محل ہے وہ غسل کے محل کا جز ہے، غسل پر مقدم ہوا کرتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وضو کو غسل پر مقدم فرمایا، چنانچہ پہلے تو یہ آیت ہے فاغسلوا وجوہکم، اور اس کے بعد پھر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا والی آیت ہے جو غسل کے متعلق ہے۔ یہاں سے مصنف وضو کے فرائض بیان کرتے ہیں، اور مصنف نے وضو کے احکام کو غسل کے احکام پر مقدم کیا چند وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وضو کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے بنسبت غسل کے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وضو کا جو محل ہے وہ غسل کے محل کا جز ہے، اور جز کل پر مقدم ہوا کرتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وضو کو مقدم فرمایا، چنانچہ پہلے تو یہ آیت ہے فاغسلوا وجوہکم الی آخر، اور پھر اس کے بعد غسل والی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ تو غسل الاعضاء الثلاثہ، وضو کے فرائض بیان کیے۔ وضو کے چار فرض ہیں: نمبر 1 ہاتھوں کو دھونا، اور نمبر 2 چہرے کو دھونا، اور نمبر 3 پاؤں دھونا، اور نمبر 4 سر کا مسح کرنا۔ بہذا النص سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چاروں فرض ہیں وہ اس نص کی وجہ سے ثابت ہیں جو پیچھے بیان ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اور نیز بہذا النص سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ جو فرائض ثابت ہیں
بشمول پاؤں دھونے کے اس حدیث اس نص سے یعنی اس آیت سے ثابت ہیں۔ تو اس سے ان لوگوں پر رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کا دھونا صرف حدیث سے ثابت ہے۔ والغسل، یہاں سے غسل کی اور مسح کی تعریف کی۔ غسل کہتے ہیں الاسالہ پانی بہانا یعنی تقاطر ماء کے ساتھ پانی بہانا، اور مسح کہتے ہیں الاصابۃ پانی پہنچانا یعنی تقاطر ساتھ پانی کے قطروں کے ٹپکنے کے ساتھ جو ہے وہ مسح نہیں ہوتا بلکہ صرف پانی پہنچانا ہی مسح کہلاتا ہے۔ تو غسل اور مسح کی تعریف ہے۔ غسل کہتے ہیں الاسالہ پانی بہانا یعنی تقاطر ماء کے ساتھ، اور مسح کہتے ہیں الاصابہ پانی پہنچانا یعنی اس میں تقاطر ماء جو ہے وہ نہیں ہوتا، صرف پانی پہنچایا جاتا ہے۔ تو الغسل هو الاسالہ، اسالہ کے لفظ کہنے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تردید ہو گئی، رد ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی بہانا کافی نہیں ہوتا بلکہ دلک یعنی ملنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو رد کر دیا کہ نہیں، یہ جو ملنا ہے اعضاء کا ملنا یہ حقیقت غسل میں داخل نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف اعضاء مغسولہ جو ہیں وہ صرف تر ہو جائیں تو فرض ادا ہو جاتے ہیں، تو ان پر بھی رد ہو گیا کہ تر ہونا کافی نہیں ہے بلکہ تقاطر ماء اسارہ یعنی تقاطر ماء جو ہے وہ ضروری ہے۔ حد الوجہ، پیچھے گزرا کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، تو یہاں پر چہرے کی حد بیان ہے۔ چہرے کی حد یہ ہے کہ سر کے بالوں کے اگنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ سب وجہ ہے اور اس کا دھونا ضروری ہے۔ باقی اس کی دلیل یہ ہے کہ مواجہت یعنی روبرو ہونا اس پورے کے ساتھ ہوتا ہے، بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ مواجہت چونکہ اس پورے جملے سے پورے مجموعہ سے ہوتا ہے اور وجہ مواجہت سے مشتق ہے، اسی وجہ سے جب بات ہوتی ہے کہ چہرہ دھونا فرض ہے تو چہرے کی حد بھی یہی ہوگی، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ یہاں تک دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ کتاب الطہارات، یہ کتاب ہے طہارات پاکیوں کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو الی آخر الآیہ۔ پس وضو کا فرض دھونا ہے 3 اعضاء کو اور سر کا مسح کرنا ہے اس نص کی وجہ سے، اور غسل وہ پانی بہانا ہے اور مسح وہ پانی پہنچانا ہے، اور چہرے کی حد بال کے اگنے کی انتہا سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے اور دونوں کانوں کی لوؤں تک ہے، اس لیے کہ مواجہت واقع ہوتی ہے اس پورے مجموعہ کے ساتھ اور وجہ مشتق ہے مواجہت سے۔